سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ ہیں جو پاکیزگی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے مقام شہوت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا باندیوں کے۔ فإنہم غیر ملومین، بس یقیناً اس معاملے میں ان کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اور جس نے راستہ تلاش کیا اس کے علاوہ، فأولئک هم العادون، یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والا ظالم ہے۔ سورۃ مومنون کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ایک فرد کی اصلاح کا اور ایک معاشرے کی اصلاح کا بہت ہی جامع ترین پروگرام ارشاد فرمایا ہے۔ ذاتی طور پہ کوئی شخص ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق یقیناً وہ شخص فوز اور فلاح کامیابی کو حاصل کر لے گا۔ کوئی انسانوں کا مجموعہ، کوئی قوم، کوئی معاشرہ مل کر ان 7 اعمال کو اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ پوری قوم، معاشرہ اور وہ سارے لوگ ہی فوز و فلاح کو پا جائیں گے۔ ان میں سے 3 چیزیں گزشتہ دروس میں بیان ہو چکی۔ پہلی چیز جو اصل الاصول اور شرط ہے وہ ایمان ہے۔ اس کے ساتھ دوسری صفت نماز کی پابندی اور نماز میں خشوع کی پابندی، دل اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف مائل اور متوجہ نہ ہو۔ جب دل اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوگا تو اعضاء و جوارح بھی محفوظ ہوں گے، جسم بھی انسان کا خشوع والا ہوگا۔ اور تیسری چیز تمام لغویات، فضولیات، بیکار کام جو دین اور دنیا کے اعتبار سے جن کا کوئی فائدہ نہیں، ان سے بھی بچے، اور جن کا نقصان ہے ان سے تو بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہ 3 صفات گزشتہ دروس میں بیان ہوئی۔ چوتھی اور 5ویں صفت آج کے درس میں انشاءاللہ بیان ہوگی۔ چوتھی چیز اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، والذین هم للزکاة فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لفظی اور لغوی معنی پاکیزگی ہے۔ اصطلاح شریعت میں مال کا ایک مخصوص حصہ جو مخصوص مقدار پہ لازم ہوتا ہے، اس کی ادائیگی کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔
اور اس کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ادائیگی سے مال کے اندر پاکیزگی آتی ہے اور انسان کے اپنے اندر سے کنجوسی اور بخل کا مادہ ختم ہو کر سخاوت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد وہ زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، یعنی اپنے اوپر جتنے مالی حقوق بندوں کے یا اللہ کے لازم ہوتے ہیں ان تمام مالی حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ مالی حقوق میں سب سے بڑا حق زکوٰۃ ہے۔ اولاد پہ خرچ کرنا یہ بھی حق ہے، ذمہ داری ہے۔ بیوی پہ خرچ کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ پہ خرچ کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ بہن بھائی اگر محتاج ہوں ان پہ خرچ کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ عام نفلی صدقات یا پھر صدقہ فطر اور قربانی یہ بھی مالی عبادات ہے، اور زکوٰۃ بھی مالی عبادت ہے جو مالی عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ جیسے بدنی عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اسی طرح مالی عبادات میں سب سے بڑی عبادت زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کا ذکر کر کے گویا اشارہ اس طرف کیا گیا کہ جتنے بھی مالی فرائض ہیں جو مال پہ لاگو ہوتے ہیں، وہ صدقہ فطر ہو، قربانی ہو، بچوں کا خرچ ہو، بیوی پہ خرچ ہو، ماں باپ کا خرچ ہو یا زکوٰۃ ہو، یہ سارے مالی حقوق وہ لوگ خوش دلی سے ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے زکوٰۃ مراد ہونے پہ بعض حضرات کو یہ شبہ ہوا اور یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو فرض ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، اور یہ صورت مکہ مکرمہ کی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں زکوٰۃ کا ذکر کیسے آ گیا؟ تو اس کا جواب مفسرین کرام رحمہم اللہ یہ دیتے ہیں کہ زکوٰۃ مکہ مکرمہ میں ہی فرض ہو گئی تھی، جیسا کہ سورۃ مزمل میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور سورۃ مزمل بھی مکی سورت ہے، تو وہاں بھی زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ اب البتہ زکوٰۃ کی جو تفصیلات ہیں، اس کی وصولی کا طریقہ کار ہے، کتنے مال پہ کتنی ہوگی، درہم پہ کتنی ہے، دینار پہ کتنی ہے، اونٹوں پہ کتنی، گائے پہ کتنی، بھیڑ بکریوں پہ کتنی، یہ تفصیلات مدینہ منورہ میں آ کے طے ہوئی۔ اصولی طور پہ زکوٰۃ کی فرضیت مکہ مکرمہ میں ہو چکی تھی، اس لحاظ سے وہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا ذکر یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں بھی زکوٰۃ کی فرضیت آ چکی تھی۔ دوسرے بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہاں زکوٰۃ سے مراد یہ اصطلاحی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے کہ وہ لوگ جو پاکی حاصل کرتے ہیں، یا زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہے، اور اس کا قرینہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا تو وہاں لفظ ہے آتوا الزکاۃ، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینے کا لفظ ہے۔ یہاں جب ذکر ہوا تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کو کرنے والے ہیں۔ اس جملے کا انداز بتا رہا ہے کہ یہاں وہ اصطلاحی زکوٰۃ مراد نہیں، بلکہ یہاں کوئی اور زکوٰۃ مراد ہے، اور وہ زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ پاکیزگی ہے، نفس کو غلط جو گندے اخلاق ہیں، برے اخلاق ہیں، ان سے نفس کو پاک کرنا۔ برے اخلاق میں شرک بھی ہے، برے اخلاق میں ریاکاری بھی ہے، برے اخلاق کے اندر حب جاہ اور حب مال بھی ہے، برے اخلاق کے اندر تکبر، حسد، بغض، جلن یہ بھی ہے،
اور اسی طرح برے اخلاق کے اندر بخل اور کنجوسی بھی ہے، بزدلی بھی ہے۔ یہ جتنے برے اخلاق ہیں، ان سارے برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنا، یہ لوگ ہیں جو فلاح اور فوز پانے والے ہیں۔ اب یہ برے اخلاق جو ہیں یہ درست کیسے ہوں گے؟ تو میرے محترم دوستو، آج ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جوتا خراب ہو جائے تو کہاں لے کے جانا ہے؟ موچی کے پاس لے کے جانا ہے۔ جسم خراب ہو جائے کہاں لے کے جانا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے پھر جسم کے اعضاء ہے، آنکھوں کا مسئلہ ہے، آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلیں، دل کا مسئلہ ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس چلیں، اگر کان کا مسئلہ ہے ENT اسپیشلسٹ کے پاس چلیں، جسم کے کسی بھی عضو کا مسئلہ ہے تو اس کا ماہر تلاش کیا جاتا ہے۔ گاڑی خراب ہو گئی ورکشاپ میں لے جائیں، کوئی اور چیز خراب ہوئی اس کے متعلقہ محکمے میں لے جائیں جہاں وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جہاں دل کے اخلاق خراب ہو جائیں تو دل کے اخلاق کو ٹھیک کرنے والا ادارہ وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہے، علماء کی ہم نشینی ہے، اہل علم کے ساتھ تعلق ہے، جہاں یہ برے اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے اور برے اخلاق ختم کر کے اچھے اخلاق پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو اپنے جسم کی روحانی طور پہ پاکیزگی، اس کی اوورہالنگ اور اس کو درست رکھنا، یہ اہل علم کے ساتھ تعلق سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وہ برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کو دوسری جگہ ان الفاظ میں فرمایا گیا قد افلح من تزکا، اور ایک جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا۔ جس شخص نے پاکیزگی حاصل کر لی، غلط اخلاق چھوڑ دیے، اچھے پیدا کر لیے، وہ فلاح اور کامیابی کو پہنچ گیا۔ تو خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ سے مراد مالی زکوٰۃ بھی، اور زکوٰۃ سے مراد دل کو برے اخلاق سے، خیالات سے پاک کرنا بھی۔ تو یہ دونوں کام جن کے اندر پائے جائیں گے وہ لوگ فوز و فلاح کو پانے والے ہیں۔ یہ 4 صفات ہو گئی۔ 5ویں صفت ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنے مقام شہوت کی حفاظت کرتے، شرمگاہوں کو محفوظ رکھتے، مرد ہو یا عورت اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے، اور اگر مرد ہو تو اپنے مقام شہوت کی تسکین کے لیے صرف 2 جگہ ہیں جہاں وہ اس کو ادا کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ ایک الا علی ازواجہم، اپنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی شرعی باندیاں، فإنہم غیر ملومین، یہاں ان کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور میرے محترم دوست حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح انسان کے وجود کے اندر بھوک ہے، پیاس ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، کھانا کھانے سے مٹتی ہے، پیاس ہے، پیاس لگتی ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پانی پیے گا، لسی پیے گا، پیاس مٹے گی اللہ کے حکم سے، بھوک اللہ کے حکم سے مٹتی ہے، اور اللہ ہی کا حکم ہے کھانا کھانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کھانا کھانا۔ تو جیسے انسان کے جسم میں یہ طبعی چیزیں ہیں، بھوک لگے گی وہ کھانے کا محتاج ہے۔ اب کھانے کے لیے جائز ذرائع بھی ہیں، ناجائز ذرائع بھی ہیں۔ بھوک مٹانے کا جائز طریقہ بھی ہے اور بھوک مٹانے کا ناجائز طریقہ بھی ہے۔ ایک انسان بھوک مٹانے کے لیے حلال چیز کھا لے تب بھی بھوک مٹ جائے گی،
حرام چیز کھا لے تب بھی بھوک مٹ جائے گی۔ امتحان اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پابند کیا گیا کہ بھوک مٹانے کے لیے حلال چیز کا استعمال کرنا ہے، حرام کا استعمال نہیں کرنا۔ پیاس لگ گئی، پانی پینے سے بھی بجھ سکتی ہے، شراب پینے سے بھی بجھ سکتی ہے، الیاذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن اب اللہ کی طرف سے پابند کر دیا گیا کہ پانی پی سکتے ہو، جائز چیزیں پی سکتے ہو، ناجائز اور حرام چیزیں سے بچنا ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ہمارے جسم میں اللہ پاک نے شہوانی جذبات رکھے ہیں، ان کو پورا کرنے کے مختلف راستے، ایک راستہ جائز ہے، کچھ راستے ناجائز ہیں۔ تو جائز راستوں سے شہوت پوری کرنے پہ نہ صرف یہ کہ شہوت پوری ہوگی بلکہ اس پہ اجر اور ثواب کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر ناجائز ذرائع استعمال کرے گا تو شہوت تو پوری ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کا گناہ گار ہو۔ وہ جو ناجائز ذرائع ہیں، جائز ذریعے تو اللہ پاک نے 2 بتلا دیے، ان میں سے بھی ایک ناپید ہو گیا، ایک موجود ہے۔ جائز ذرائع میں مرد کے لیے اپنی منکوحہ بیوی جبکہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو، ماہواری اور جو ولادت کے بعد خون آتا ہے اس سے پاک ہو، تو وہ منکوحہ بیوی، اور اس سے بھی جو جائز راستہ ہے اسی راستے سے، غلط راستے سے نہیں۔ اور دوسری شرعی باندھی اور لونڈی تھی جو جہاد کے ذریعے حاصل ہوتی تھی، جہاد عمومی طور پہ ہم نے چھوڑ دیا، وہ باندیاں بھی ناپید ہو گئی، وہ ختم ہو گیا سسٹم۔ اب ایک ہی راستہ ہے اپنی منکوحہ بیوی کا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اگر کوئی اس کے علاوہ راستہ تلاش کرے گا، اللہ پاک فرماتے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جس نے اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کیا، کسی غیر عورت کے ساتھ، مرد کا مرد کے ساتھ اختلاط، یا عورت کا عورت کے ساتھ اختلاط، یا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، شرعی مسائل ہیں اور مسجد کا ماحول ہے، بتانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو یہ وہ ناجائز ذرائع ہیں جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو لوگ اپنے اس شہوانی جذبات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز ذرائع راستے اختیار کریں گے، یہ لوگ سخت قسم کے ظالم لوگ ہیں۔ اولئک هم العادون۔ میرے محترم دوستو، آج مغرب یورپ شہوانی جذبات کو ہوا دیتا ہے، ایسے مناظر پیش کیے جاتے ہیں، ٹی وی پر ایسے منظر لائے جاتے ہیں، ڈرامے ایسے لائے جاتے ہیں اور اشتہار ایسے دیے جاتے ہیں جو انسان کے اندر کی اس بھوک کو چمکاتے ہیں، اور لباس، ماحول، اختلاط اور ایسی پارٹیاں، ایسی فضا بنائی جاتی ہے، اور جب اس فضا کے نتیجے میں کوئی انسان خود پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا، بہک جاتا ہے اور عجیب قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں، کہیں بچیوں کے ساتھ، کہیں بچوں کے ساتھ، تو پھر اس کو جو ہے وہ اوپن کر کے، اس کو مشہور کر کے، اس کے لیے جو ہے ایک راستہ ہموار کیا جاتا ہے کہ جناب یہ اس پہ پابندی ختم ہونی چاہیے ورنہ یہ بچوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو پہلی بنیاد جو ہے کہ شہوانی جذبات کو بھڑکانا، اس بنیاد پہ قدغن کیوں نہیں لگائی جاتی؟ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جیسے ایک اچھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حرام ذرائع آمدن کو روکے، چوری کو روکے، ڈکیتی کو روکے، شراب کی کمائی کو روکے، ایک اچھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملاوٹ اور فراڈ اور دھوکہ، غلط ناجائز چیزوں کو بازار میں لانے سے روکے۔ اسی طرح ایک اچھی حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انسان کو بد اخلاق بنانے والے
تمام مناظر اور تمام چیزوں کو مارکیٹ میں آنے سے روکے۔ جن چیزوں سے انسان بد اخلاق ہوتا ہے، اس کے شہوانی جذبات کو بھڑکاؤ ملتا ہے، ان چیزوں پہ قدغن اور پابندی لگانا یہ بھی ایک اچھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آج اس حوالے سے ہمارے ملک میں کوئی قانون سازی نہیں، ہم طے نہیں کر سکے۔ 70 سالوں میں ہم اس حوالے سے کوئی پلان ہی نہیں بنا سکے کہ اخلاقیات کیا ہے اور بد اخلاقی کی سرحد کہاں سے شروع ہوتی ہے، فحاشی کس کو کہا جاتا ہے، بے حیائی کیا ہے اور اس کی روک تھام کیسے ہوگی، اس کی ہم کوئی حد بندی متعین کر ہی نہیں سکے۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے ارباب اقتدار سر جوڑ کے بیٹھے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و ناموس حفاظت ہو۔ یہ ہماری بیٹیاں ہیں، قوم کی بیٹیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ مغرب تو اتنا ننگا ہو چکا کہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ مرد کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے، ہم جنس پرستی بھی جائز ہے۔ وہ تو ایسا بے حیا ہو چکا ہے کہ شاید وہاں پہ شیطان بھی شرماتا ہو کہ یہ اتنی بے حیائی تو مجھے بھی پسند نہیں تھی جتنی یہ کر رہے ہیں، یہ شاید کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ان کی نقالی میں اگر ہم جائیں گے تو ہماری مشرقی روایات تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور جب ہم اپنے معاشرے میں آتے ہیں جہاں شرم ہے، حیا ہے، پاکیزگی ہے، ماں بہن کی عزت احترام ہے، بہو بیٹی کو شفقت اور محبت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، تو اس معاشرے کے لیے ہمیں ایسی قانون سازی کی ضرورت ہے کہ جہاں ہماری عزت و ناموس محفوظ رہ سکے۔ انفرادی طور پہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی کوشش کرنی چاہیے، ہر ایک کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم خود اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، اپنی آنکھ میں پاکیزگی پیدا کریں، اپنے دل میں پاکیزگی پیدا کریں۔ ہر ایک خاتون کو، غیر محرم کو دیکھ کے ہم یہ تصور کریں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے اور آپ کی بیٹی ہے۔ امتی ہونے کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اور میں اگر کسی عورت کو غلط نظر سے دیکھتا ہوں، کسی بھی عورت کو میں غلط نظر سے دیکھتا ہوں، تو گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غلط نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ ہم اپنی آنکھوں میں پاکیزگی پیدا کریں، اپنے دل میں اچھے خیالات پیدا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے مؤثر قانون سازی کرے تاکہ ہمارے معاشرے کو پاکیزہ اور صاف ستھرا معاشرہ بنایا جا سکے۔ اور یہ شہوانی جذبات جب اور زیادہ بڑھتے ہیں تو بعض اوقات انسان اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے ان جذبات کی تسکین کرتا ہے۔ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ناکح الید ملعون، اپنے ہاتھ سے اپنے جذبات کو پورا کرنے والا فرمایا لعنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک کے مفسرین کرام نے یہاں نقل کی ہے، اس کی اسنادی حیثیت پہ اگرچہ علماء نے بحث کی ہے، لیکن ایک گناہ سے بچنے کے لیے بہرحال ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھ پریگننٹ ہوں گے، ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنے جذبات کی تسکین کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اپنی منکوحہ بیوی جب وہ حیض و نفاس سے پاک ہو، پاکی کی حالت میں ہو، اور اس کے جائز راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں اپنے جذبات کی تسکین کا، کوئی شخص اگر ایسا کرے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا تو وہ سخت ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے فرمایا اولئک هم العادون، یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، حد پھلانگ جانے والے لوگ ہیں، باغی ہیں۔
اللہ ہمیں ایسی بغاوت سے محفوظ رکھے۔ تو پانچویں صفت فوز و فلاح کی پانچویں علامت اور شرط یہ ہے کہ انسان اپنی عزت ناموس اپنے مقام شہوت کی ہر ناجائز غلط راستے سے حفاظت کرے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ طہارت اور پاکیزگی نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم